السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے دوستو؟ امید ہے کہ بعافیت ہوں گے۔ ہم سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو ماہ رمضان الکریم کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اس مہینے میں عبادت، صیام و قیام، روزہ و افطار و سحری کے ذریعے آپ اللہ کے تقرب حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے دوستو، اس مہینے کے فضیلت کے سلسلے میں ہم کچھ باتیں آپ سے عرض کرتے۔ یہ رمضان الکریم برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، کوآپریشن کرنے کا مہینہ ہے، غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے۔ دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر صیام فرض کیا گیا، یعنی روزہ فرض کیا گیا، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تاکہ رفتہ رفتہ روزے کے ذریعہ صبر کرنے کی تمہارے اندر عادت آ جائے، رفتہ رفتہ روزہ کے ذریعہ گناہوں سے پرہیز کرنے کی تمہیں عادت بن جائے۔ پیارے دوستو، رمضان مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم جیسے مقدس کتاب کا نزول ہوا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس ماہ کریم میں لوح محفوظ میں قرآن کریم کا نزول ہوا تھا، اور پھر لوح محفوظ سے تقریباً 23 سال کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج گریجویلی جہاں جہاں ضرورت پڑی، ضرورت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ یہ رمضان مہینہ اور قرآن کریم کا ایک خاص تعلق ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پورے قرآن سناتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جبرائیل کو سناتے تھے، جبرائیل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سناتے تھے۔ اس مہینے کی 2 سنتیں ہیں، ایک تو تراویح کی سنت اور دوسرے ہے نماز تراویح میں قرآن کریم کی ختم کرنے کی سنت۔ اللہ ہمیں ان دونوں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے دوستو، اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان اور مردود کو اس میں تثبیت کی زنجیر سے ان کو باندھ دیا جاتا ہے، تاکہ بندگان خدا بندے کی طرف رغبت ہو، تاکہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف رغبت ہو، اور اس میں صیام و قیام ادا کر کے اللہ کا تقرب حاصل کیا جا سکے۔ اسی طرح سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کر کے ارشاد فرمایا تھا، جس حدیث میں یہ حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو، تم پر ایک مبارک، ایک بڑا مہینہ، ایک عظیم المرتبت مہینہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے، اور اس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی اس مہینے میں تم پر روزہ فرض کیا، وجعل قیامہ جعل صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس مہینے کی روزے کو تم پر فرض کیا اور رات کی عبادت کرنے کو تم پر نفل کیا، یعنی تہجد پڑھنے کو تم پر نفل کیا۔ تو لہٰذا اس مہینے میں عبادت کر کے، ریاضت کر کے، اللہ کی بندگی کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرو۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شہر الصبر ثوابہ الجنہ،
یہ صبر والا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں آپ کو 4 چیزیں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ 2 چیزیں جو آپ کو زیادہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ لَتَسْأَلُونَ الْجَنَّةَ، کہ جنت کا آپ سے اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرنا ہے، اور جہنم سے نجات کا سوال کرنا ہے، اور 2 کام شہادتین کا تلقین کرو اور استغفار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی من فطر صائما علی مزقۃ تمر، جو آدمی اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا، ایک دودھ کے ایک گھوٹ کے بدلے میں ہو، یا کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعہ ہو، یا اگر نہ ہو کم از کم پانی کے ذریعہ اگر وہ کسی کو افطار کراتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس روزہ دار کے صیام اور روزے کے جتنے ثواب ہے روزہ رکھنے کے بعد، اس تمام ثواب اس کو ملائے گا، من غیر ان تقص من اجرہ من شیء۔ ایسا نہیں ہے کہ اس روزہ دار کے جو ثواب ہے اس کے کٹ کر کے اس آدمی کو دیا جائے گا، بلکہ جتنا ثواب روزہ دار صائم روزہ رکھنے کی وجہ سے ملے گا، خوب اتنا ثواب اس آدمی کو افطار کرانے کی وجہ سے ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خفف عن مملوک فیہ، جو آدمی اس ایام رمضان کے دنوں میں کسی اپنے مزدوری اپنی ڈیوٹی ہلکا کر دے گا، تو کان لہ مغفرۃ من ذنبہ، تو اس کے مغفرت کا جو ہے ذریعہ بنے گا، وعتق رقبتہ من النار، اور اس کی گردن کا جہنم سے چھڑانے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ رب العالمین سب کا بدلہ اللہ رب العالمین دیں گے، لیکن فرشتوں کے معرفت دیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کا بدلہ خود دوں گا۔